السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تخلیق کائنات سے آج تک کے نام سے ہم نے یہ ایک دلچسپ اور معلومات سے بھرپور سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں تخلیق کائنات سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا وہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے چینل سبسکرائب کر کے آپ اس سلسلے کا حصہ بنیں اور خوبصورت اور نایاب معلومات سے لطف اندوز ہوں، اور جانیں کہ جب سے کائنات کو تخلیق کیا گیا تب سے آج تک کیا کچھ اس کائنات میں ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا، سب سے پہلے اللہ نے کیا تخلیق کیا، عرش، کرسی، قلم اور لوح محفوظ کس چیز سے اور کس شکل میں بنائی گئی اور وہ ہیں کہاں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، صرف محسوس ہوتا ہے، یا جس کی قرآن اور احادیث کے ذریعہ سے ہمیں خبر دی گئی، اس سب کا خالق، مالک اور رازق اکیلا اللہ ہے، اور اس نے یہ سب کچھ بنا کسی نقشے کے، بنا کسی کی مدد کے، تنہا 6 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس نے زمین اور آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس بات کو لے کر علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ 6 دن کون سے دن ہیں، یہ دنیا والے یعنی 24 گھنٹے والے، یا آخرت والے یعنی دنیا کے حساب سے 1000 سال کے برابر دن۔ لیکن یہ بات قرآن میں واضح ہے، نہ احادیث میں، سوائے اس ارشاد کے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کیا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لامقام میں تھا، جس کے اوپر اور نیچے ہوائی خلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا تخلیق کیا؟ مختلف روایات کو لے کر علماء کرام کے درمیان یہاں بھی اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ سب لوح محفوظ پر رقم کر دیا۔ لیکن بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ نے قلم سے بھی پہلے عرش کو پیدا کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، اور وہ اس کے لیے قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اندھیرے کو اور پھر اجالے کو پیدا کیا، پھر ان کو الگ الگ شکل عطا فرما دی، یعنی اندھیرے کو سیاہ کر دیا اور اجالے کو سفید۔ اور کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم، پھر کرسی اور اس کے بعد عرش کو پیدا کیا، اور پھر اندھیرے اور اجالے کو پیدا کیا، اور پھر پانی کو پیدا کیا اور اپنا عرش اس پر مقرر کیا۔ بہرحال ان سب روایات سے ترتیب کچھ ایسے بنتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، اس کے بعد عرش کو پانی پر مقرر کیا، اور پھر کرسی، اور اس کے بعد قلم اور لوح محفوظ، اور اس کے بعد اندھیرا اور اجالا پیدا کیا گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عرش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے اور کس چیز سے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے، جیسا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان، جس کے بعد نشیب و فراز ہیں، اور اس کے بعد عرش الہی ہے۔
جس کو 8 مقرب فرشتوں نے اللہ کے حکم پر اٹھا رکھا ہے۔ عرش کو اللہ تعالیٰ نے سرخ یاقوت سے بنایا ہے اور اس کا قطر ایک طرف سے دوسری طرف تک 50 لاکھ سال کے برابر ہے، اور عرش کا نام فلک نحم اور فلک اطلس بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کرسی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا اور وہ ہے کہاں۔ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ زمین اور تمام آسمان کرسی کے درمیان موجود ہیں اور کرسی عرش کے درمیان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قسم 7 زمین اور 7 آسمان کرسی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح اصل شے کو حلقے پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور قلم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کا قلم نوری ہے جس نے اللہ کے حکم پر اللہ کے تمام حکموں کو لکھ دیا اور لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ لوح محفوظ میں ہر دن کے 360 درجے ہیں، جس میں رزق، موت، حیات اور زوال کے بارے میں اللہ کے احکامات درج ہیں، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بھی اس میں درج کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے، اور بعض روایات میں لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ کیسے پیدا کیا گیا اور کیا کیا اور کب پیدا کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اہم معلومات آپ کو دیں گے۔ اس لیے دوستو فوراً اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔